میرا نام مصباح کوکب ہے اور میں یہاں پہ UNDP GLOF 2 پروجیکٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے چترال میں موجود تھی، اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس ٹریننگ میں ہم نے اور ویسے بھی اوور آل جس چیز پہ اویئرنیس تھی وہ یہ تھی کہ کلائمیٹ چینج کس طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے ماحول کو، اور اس کی وجہ سے کس طریقے سے ایک تو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اوپر سے گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے فلڈنگ کے بہت زیادہ جو تھریٹس ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، فلڈز بہت فریکوینٹ آ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ تمام لوگوں پہ پڑ رہا ہے، لیکن اس کا ایک امپیکٹ جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ خواتین اور بچوں پہ بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بڑا اچھا ہمیں یہاں پر موقع ملا کہ ہم اس کے حوالے سے کمیونٹی کو بھی اویئرنیس دیتے، اور جو بہت اچھی بات یہاں پہ رہی کہ جو خواتین تھی یہاں سے چترال سے، انہوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اپنا ویو پوائنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ان پہ کس طریقے سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ امپیکٹ کر رہی ہیں، اور وہ اپنا کردار کیسے پازیٹیو مثبت انداز میں وہ دے سکتی ہیں، اور کیسے ہم ان خطرات سے نکلنے کے لیے بہتر طور پر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کی سطح پہ خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ہم کچھ ایسی تراکیب اور ایسی نتیجوں پہ پہنچے جس سے ہم اس امپیکٹ سے نکل سکیں اور ان خطرات کو جتنا حد تک ممکن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ قومی سطح پہ تو ابھی ان پروسیس ہے، جو صوبائی سطح پہ ہمارا KPK کا پلان ہے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے، اور اس کو پھر امپلیمنٹ ہونا ہے آپ کی جتنی ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کی ویلیز ہیں، اور شاپ فلور لیول پہ۔ اور شاپ فلور لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وادیاں یا وہ ویلیز، وہ ایریاز جو کہ ولنریبل ہیں، جو کہ جہاں پر زیادہ چانسز ہیں آپ کے فلڈز کے، گلوفس کے، تو ہم نے ان کو بچانا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے۔ اور یہ ایک پہلو ہو گیا ہے۔ دوسرا پہلو ہے ہر بندے نے زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، اسے زراعت کی شکل میں آتی ہے۔ ویسے کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تو اڈیپٹیشن از سم تھنگ کہ ہم نے خوراک کا انتظام کرنا ہے لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے۔ اس طرح کی ایکسٹریم انوائرمنٹس جب ہوں گے تو آپ کا پورا کراپنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر آپ کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ٹیکنیکس، جس طرح ہائیڈروپونک فارمنگ، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ڈفرینٹ اسپیشیز آف کراپس ہیں، کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپس کا لفظ آتا ہے، سمارٹ ایگریکلچر کی ٹرمینالوجیز آتی ہیں، جو بین الاقوامی سطح پہ جو ڈیولپمنٹ ادارے ہیں، UNDP، ورلڈ بینک اور ڈفرینٹ صوبوں کے اندر یہ پروگرام چل رہے ہیں، اس کو ہم نے کس طریقے سے اس طرح بڑھانا ہے کہ ہر علاقہ پاکستان کا اس سے مستفید ہو سکے۔ تو وہ پلاننگ سے ہی ممکن ہے، اور یہ ورکشاپ ہماری کمیونٹی کو اور گورنمنٹ کے لوگوں کو ملا رہی ہے، ان کو اڈیپٹیشن پلان جو KPK کی پالیسی میں مرتب کیے گئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، انٹرنیشنل پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عام کمیونٹی کیسے اپنے اڈیپٹیشن پلان بنا سکتی ہے۔ گلیشیئر کا جو آپ کا امپیکٹ، اس پہ تو جتنی آپ کی سائنس بیسڈ انڈیکیٹرز کو جتنا آپ عام فہم کریں گے، اتنا ہم اس کے جو اثرات ہیں، جو ڈاؤن اسٹریم اثرات ہیں اس کے اچانک گلیشیئر کے پھٹنے سے یا سیلابی ریلے سے جو آتے ہیں، وہ بر وقت کمیونٹیز کو موبلائز کرنا، یا اس کو وہیں سے ڈفرینٹ سائنسی طریقوں سے پانی کا، جیسا گولن گول کی اگزامپل کی جاتی ہے کہ وہاں پر وقت کے اوپر جا کے سراغ لگا لیا گیا کہ یہاں پر گلوف بن رہا ہے، وہاں پر مشینری مہیا کی گئی، اور اس نے ایک بہت بڑے سانحوں کو ہونے سے روک لیا گلوف کے جو نقصانات ہونے۔ تو اس طرح ہمیں انجینئرنگ کی بنیادوں پہ، لوکل سطح پہ مشینری کا اویلیبل ہونا جگہوں پہ، سائنسی بنیادوں پہ ہم گلوف کو کیسے کم کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس سے دو چار ہو رہی ہے، ہیٹ ویوز اور ان چیزوں سے۔ تو ہم نے اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں سائنسی بنیادوں پہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے۔ یہ اڈیپٹیشن کی ٹرمینالوجی ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلتے وقت کے ساتھ کیسے اپنے حقوق کو چھوڑے بغیر کیسے زندہ رہنا ہے۔ دیٹس اڈیپٹیشن۔ کہ زمین اور پانی کا جو تحفظ ہے، اور سائل اینڈ واٹر کنزرویشن کا، اور اس کے ساتھ GLOF 2 کا جو ریلیشن ہے وہ کون سے پروجیکٹ میں ہمارا GLOF 2 میں جو گلیشیئر ہے اس کی میلٹنگ سے جو فلڈ آتا ہے، اس کی پریزرویشن کے لیے، اس کی کنٹرول کے لیے، اس کی میٹیگیشن کے لیے ہم وہاں کے لوکل کمیونٹی کو اور کی زمینوں کو، ان کے گھر کو اور اس کے مکانات کو، اور اس کو دوسری جو اس کی پراپرٹی ہے اس کی پروٹیکشن کو بحال کرنے کے لیے، اس کی میٹیگیشن کے لیے اور اس کی تحفظ کے لیے ہم وہاں سے مختلف قسم کے سٹرکچر بناتے ہیں، پروٹیکشن وال بناتے ہیں، ریٹیننگ وال بناتے ہیں، تاکہ جو یہ جو وہاں کی جو کمیونٹی ہے تاکہ فلڈ سے وہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے جو کلائمیٹ چینج ہے، جو کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج وہ
ٹمپریچر میں چینج ہے, پانی میں چینج ہے, ہوا میں چینج ہے. لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گلف 2 UNDP کی جو تعاون سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس سے ہمارا MOU سائن ہے, اور اس MOU کے تحت ہم وہاں کے علاقے کی زمینوں کی اور وہاں کی پراپرٹی کو تحفظ کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. جو اس میں ریشون ملی ہے جہاں پر ہمارے کام ابھی تقریباً شروع ہیں, وہاں کی پروٹیکشن وال, وہاں کی زمین کو اور وہاں کے گاؤں کو ہم تحفظ دینے کے لیے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور شروع ہے. ساتھ ساتھ ہم وہاں پر سیف ہوم بھی بنا رہے ہیں, تو تاکہ وہاں کے لوگ اگر خدا نخواستہ ایسی ناگہانی آفت آ جائے تو وہاں پر وہ کمیونٹی سینٹر میں ہم ٹرانسفر کر سکیں. تو اس ورکشاپ میں ان ابھی جو ٹارگیٹ ویلیز ہیں مدکلشت اور ارکیری ویلیز پہ جو کام ہو رہا ہے اس پر میٹیگیشن پر, تو ان کے کمیونٹیز جو CBDRMC کے جو ممبرز ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا, اور لائن ڈپارٹمنٹس کے افسران کو جو اس سے امیجیٹ ریلیٹڈ ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا. تو یہ جو ایکشن پلان اس کے لیے بن رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو اویئرنیس دینا اور ان کے آراء کو اس میں شامل کرنا یہ انتہائی ناگزیر تھا. قدرتی یہ جو آفات ہے ان کو روکنا تو انسانی بس کی بات نہیں ہے, البتہ ان کی اثرات کو, ان کی نقصانات کو, ان کے جو آفٹر شاکس ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ہم ایک تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اس کے لحاظ سے, اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی تیاری کریں گے, پریپیئرنیس کر کے ہم اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنا کے ان کے اثرات کو ہم کم کر سکتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگین ریسرجنٹ حضرات گھروں پہ نہیں ہوتے, جو فیمیلز ہیں ان کو ان ساری چیزوں کی معلومات جو بھی اویلیبل ہیں ان کے پاس لکھ بھی سکتی ہیں, پڑھنا لکھنا نہیں جانتی, ایٹ لیسٹ بنیادی انفارمیشن کے مطابق اپڈیٹ دینا چاہیے, اور مختلف آفٹر شاکس یا ڈیزاسٹر یا مختلف قسم کے پریشانی رہتی ہے اس میں, تو اس میں ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جس طرح بلڈ ہے